السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ توکل کے بارے میں ہے اس وقت روایت ہے، حدیث نمبر 2344 ترمذی کی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تم توکل کرو اللہ پر جو حق ہے توکل کرنے کا، یعنی کہ ایسا توکل کرنا ہے، کیسا کہ جو حق ہے توکل کرنے کا، تو رزق ملے گا تم کو جیسا کہ ملتا ہے چڑیوں کو۔ کیسے چڑیوں کو ملتا ہے کہ صبح کو وہ نکلتی ہیں بھوگی اللہ پہ بھروسہ کر کے، اور شام کو جو آتی ہے تو پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اس میں کوئی بھی پرندہ چرند پرند کے ایسا نہیں ہے کہ جو یہ صبح نکلا اور خالی پیٹ واپس آئے، نو، یہ توکل چاہیے، اور یہ انسان کے لیے ہے اصل، اور انسان ہی یہ چیز بھول گیا ہے۔ حدیث نمبر ہے 2337 2337، روایت ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر وہ ابن آدم کا ایک جنگل سونے کا تو بھی وہ چاہے گا دوسرا جنگل ہوتا۔ یعنی کہ حرص کبھی ختم نہیں ہوتی انسان کی۔ توکل اللہ کہہ رہا ہے کہ کون سا والا کرنا ہے، پرندے والا، اور حرص انسان کی ہے کہ وہ ایک جنگل سونے کا بھی اس کو دے دے تو کہہ رہا ہے ایک اور ہونا چاہیے، اور نہ بھرتی منہ اس کی مگر خاک، یعنی کہ اس کا کبھی یہ خواہش بھرے گی نہیں جب تک وہ مرے گا نہیں، قبر میں اترے گا نہیں، مٹی اس کے منہ میں بھرے گی نہیں جب تک اس کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ اور توبہ قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی جو توبہ کرے، یعنی حرص اور جمع مال سے، ٹھیک ہے، جو اللہ سے اس کی توبہ کرے گا اور مانگے گا توفیق کہ اللہ یہ چیز میرے اندر نہ پیدا ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے گا۔ اسی طرح 2338 روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دل بوڑھے کا جوان ہے دو چیزوں کی محبت میں، یعنی جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کے اندر دو چیزیں جوان ہو جاتی ہیں، ایک حرص مال اور ایک زندگی، یعنی وہ چاہتا ہے کہ اتنا جمع کرنے کے باوجود بھی 80 سال 100 سال کا جتنا بھی بڑا ہو گیا اتنی اس کے اندر حرص بڑھتی جاتی کہ مال اور آئے اور آئے اور آئے، اور اسی طریقے سے اس کی جب ظاہر سی بات ہے جب مال ہوگا تو دنیا سے جانے کا دل نہیں کرے گا اس کا، پھر وہ بولے گا کہ میری زندگی بھی بڑھے میری زندگی بڑھے، میں ابھی نہیں مروں، میں کسی طرح بچ جاؤں، میں تو ابھی جوان ہوں، 10 بہانے اس میں سوچیں گے، جبکہ ٹائم پہ انسان کو آخرکار چلے جانا ہے۔ روایت ہے 2341 ترمذی کی عثمان بن عفان سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ہے ابن آدم کا کچھ حق، یعنی دنیا کی چیزوں میں سوائے ایک گھر کے کہ جس میں بقدر کفالت بسر کر سکے، یعنی کہ انسان کی ضرورت ہے نا ایک گھر تو ہونا چاہیے انسان کا، ایک گھر کی ضرورت کفالت، اور اتنے کپڑے کہ اپنے سطر ڈھانپ سکے، اتنے کپڑے ہونے چاہیے، اتنے کہ بس کہ وہ اپنا سطر ڈھانپ سکے، یہ اس کی ضرورت ہے، اور روٹی اور پانی کے برتن، بس کہ جتنی روٹی اس کو 2 وقت کی مل جائے، اور پانی کے برتن، بس یہ اس کا توشہ ہے، اور اس ہمارے زندگی میں رہنے کے لیے، اس کے بغیر سب بکواس ہے۔ لیکن ہماری حرص ہماری ہوس نہیں ختم ہوتی، کہہ دیا اس کے اندر کہ ایک جنگل بھی سونے کا ہوتا ہے تو بھی جو ہے اس کو کم ہے، اس کو حرص کبھی ختم نہیں ہوتی، عمر بڑھتے جائے گی حرص بڑھتے جائے گی۔ روایت ہے 2342 ابن آدم کہتا ہے کہ یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ میرا سونا ہے، میری جائیداد ہے، میری زندگی ہے، میرا سب کچھ، کچھ نہیں ہے بھائی آپ کا، کچھ بھی نہیں ہے آپ کا، کچھ بھی نہیں ہے آپ کا،
مگر جو مال تو نے صدقہ کر دیا، جو مال کے صدقہ کرنے میں جلدی کی، اور جو کپڑا تو نے پہنا پرانا کیا پھاڑ دیا، جو کھانا تو نے کھایا ختم، بس وہ چیز آپ کی ہے، اس کے علاوہ باقی آپ کا کچھ بھی نہیں ہے۔ مر جائیں گے سب کچھ یہیں رہ جائے گا، سب کچھ پڑا رہ جائے گا، یہ بات سب کو پتہ ہے، لیکن احساس وہ چیز ختم ہو چکی ہے انسان کی۔ کہتا ہے بھلے پڑا رہ جائے لیکن اور چاہیے، بھلے پڑا رہے، اس کو موت کا کوئی خوف نہیں ہے۔ انسان اپنی موت سے بے تحاشا غافل ہے۔ روایت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر تم توکل کرو اللہ پر جو حق ہے توکل کرنے کا تو رزق تمہیں ملے گا۔ اسی طرح روایت ہے 2345 ترمذی کی، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہ کہا کہ دو بھائی زبان مبارک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں، ایک ان میں سے حاضر رہتا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور دوسرا محنت مزدوری کرتا تھا۔ یعنی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتا تھا اور دوسرا محنت مزدوری کرتا تھا۔ بس شکایت کی مزدوری کرنے والے نے اپنے بھائی کی، انہوں نے کی ہوگی بھائی یہ کچھ کرتے نہیں ہیں اور میں ہی ساری کام کر رہا ہوں تو ذمہ داری میں ہی اٹھائی ہوئی ہے میں نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شاید تجھے اسی کی برکت سے روٹی ملتی ہے۔ یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بڑا سورما سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار میں کما رہا ہوں، میں کر رہا ہوں، میں گھر کا کفیل ہوں، میں بادشاہ سلامت ہوں۔ نہیں بھائی، ایسا کوئی چکر نہیں ہے، آپ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کو کس کے ذریعے، کہاں سے اللہ کس کے وسیلے سے، کس کے ذریعے، کس کا لکھا ہوا رزق آپ کے نصیب، کس کے نصیب سے آپ کو مل رہا ہے، یہ آپ کو نہیں پتہ۔ اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے آپ کو نہیں پتہ۔ آپ چوڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اتنے لاکھ کما رہے ہیں، اتنے لاکھ کما رہے ہیں، آپ کو کچھ نہیں ہے۔ آپ وہ کس کے نصیب سے آپ کے پاس آ رہا آپ کو نہیں پتہ۔ وہ آپ ذرا اپنی نیچے ماتحت کو ذرا ہلا کے دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں۔ آپ سڑک پہ نہ آ جائے تو مجھے بولیے گا۔ اسی طرح روایت ہے 2351، روایت ہے ابی سعید رضی اللہ عنہ سے کہ فرمایا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فقراء مہاجرین داخل ہوں گے جنت میں اغنیاء سے 500 برس بیشتر۔ یعنی کہ فقراء اور مہاجرین داخل ہوں گے جنت میں امیر لوگوں سے 500 برس بیشتر۔ بیچارے وہ دنیا کے اندر بھی تکلیفیں جھیل کر آئے، اللہ ان کو جلدی جنت میں بھیجتا ہے کہ نہیں ان کے ساتھ جلدی کرو، یہ دنیا میں تکلیفیں جھیل۔ یا اللہ ہمیں بھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے اور ہمیں بھی جلد سے جلد جنت میں جانا نصیب ہو، اور اپنے ہر قسم کے عذاب سے، دنیا و آخرت میں ہر قسم کے عذاب سے اللہ تعالی ہمیں بچائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب اجعل لی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ شکریہ۔